اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور آنے والے زمانہ میں بھی پیش آئیں گے۔ ان واقعات میں شہدائے اسلام کے واقعات بھی ہیں۔ یکم محرم الحرام کو مسجد نبوی شریف میں مصلی رسول پہ جام شہادت نوش فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور واقعات بھی چلتے رہے۔ 10 محرم الحرام کو تاریخ کا مشہور واقعہ، کئی لحاظ سے معروف ہے، مشہور ہے، واقعہ کربلا ہے، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے خاندان کے بڑی تعداد کے اندر افراد کے ساتھ خود بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا تذکرہ شہادت کرنے کے لیے مختلف لوگ میدان میں آتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ہر بندہ اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق اس کا بیان کر رہا ہے۔ اپنے مزاج پہ چلنے والا بندہ شرعی حدود چھوڑ بیٹھتا ہے اور صبر کا دامن بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، شور و غل کرتا ہے، فساد ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے، اور ایک عجیب بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جبکہ اہل اسلام قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا تذکرہ بھی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آئندہ کے خیالات کے بارے میں بھی ہدایات جاری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام جنہوں نے بارگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا، ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا مشرب اور اہل بیت کا مشرب ایک ہی ہے، ایک ہی چشمہ ہدایت سے نور حاصل کیا، پانی پیا۔ ان سے محبت کرنا ایمان والوں کے لیے لازمی بھی قرار دیا گیا، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی بتایا گیا۔ اس لیے پوری عقیدت، پورے احترام سے ان ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے جن کا مقام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
ان ہستیوں کے بارے میں بتایا، فلاں کا مقام اس جگہ پر ہے، فلاں اس صحابی کا مقام اس جگہ پر ہے۔ سب کا مقام اور عظمت ماننی اور ان کا مقام تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زبان نبوت سے ان کو عظمت ملی ہے، مقام ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اہل بیت کے ایک عظیم انسان مدینہ منورہ میں جو پیدا ہوئے، جن کا نام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دیگر اعمال بھی سر انجام دیے، چھٹی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے اور دیگر اعمال ہوتے ہیں، سب کے سب خود بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ اطلاعات تو مل گئی کہ آپ کے نواسے کو شہادت کا مقام ملے گا۔ یہ کام رکوانے کا نہیں ہوتا، یہ عظمت کا اعلان ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی دوسری ہدایات نہیں دی، بلکہ اسی بات کے اوپر قائم رہے، اور آپ نے بچپن کے اندر ہی کہ نواسے ابھی بچے ہیں، آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ میرے ان دو نواسوں کو، جن کا نام حسن حسین ہے، اللہ جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ مقام ہو گیا۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں، سارے اہل اسلام مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پورا ادب ہے، پورا خیال ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، انکار کرے، نہیں، سب تسلیم کرتے ہیں۔ صبر مانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے خانوادہ نبوت میں آنکھ کھولی، سیرت مصطفیٰ کا خوبصورت ایک سبق ملا، قرآن و سنت کی تعلیمات ملی، ان کے اوپر عمل نصیب ہوا، اسی لیے وہ قرآن کریم کے بھی عظیم قاری بھی بنے، مفسر بھی بنے، عبادت گزار بھی بنے، حجوں کی سعادت بھی اللہ نے نصیب فرمائی، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکمت سے بھرا ہوا مزاج عطا کیا۔ اسی مزاج کے ساتھ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ وصال نبوی کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، یہ حضرات ان کے ساتھ بھی پوری محبت سے، عقیدت سے چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ماحول وہی دیا جو انہوں نے سیکھا تھا، اور اس کی روشنی ملی، چلتے رہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما
لیکن جب دور اگلا آیا نظام بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، خلافت کا زمانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے۔ خاص طور پہ خلفائے راشدین تو وہ 4 خلفاء ہیں جن کا 30 سالہ دور خلافت بالکل حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلتا رہا، اور اس کو خلفائے راشدین کا ماحول کہتے ہیں، عادلانہ، منصفانہ اور بڑا خوبصورت ماحول چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی انہیں کی روشنی میں چلنے والا، چلایا جانے والا دور خلافت تھا۔ بہترین نظام آیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن کا ایک زمانہ گزار چکے تھے، پھر جوانی کا زمانہ صحابہ کے ساتھ گزارا، اب یہ چھوٹی عمر میں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اب اس لیے یہ چلتے رہے، اور چند صحابہ کرام اور موجود تھے، باقی صحابہ کرام بھی کوئی ہجرت دائیں بائیں کر گئے، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ چند ایک صحابہ تھے جس وقت یزید کو حکومت کا ایک نظام ملا، حکومت کے لیے لازمی تھا کہ ان حضرات سے بھی بیعت لی جائے، طے کیا جائے، ایسے کیا جائے، لیکن نواسہ رسول نے اس چیز کا انکار کیا اور ہمیشہ اسی انکار پر قائم رہے، اور اپنے بیانات سے بالکل واضح کر دیا کہ میں نے کیوں انکار کیا ہے۔ جگہ جگہ ان کے بیانات ہیں، تو آج بھی انہیں کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے کہ صرف یادگار بنانے کا فائدہ نہیں ہوتا، بندہ ان کی تعلیمات کو لے، ان کے بیانات کو لے، ان کے عمل اور کردار کو لے، کہ جس کے لیے وہ بیجین ہو کر مدینہ منورہ سے چل پڑے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، مکہ مکرمہ سے بھی آگے چل پڑے، کہ مجھے بلایا گیا ہے۔ بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے بھی صحابہ تھے، چند ایک تھے، وہ روکتے بھی رہے، حالات ایسے نہیں کہ آپ ایسا کریں، یہ قدم اٹھائیں، اس طرف جائیں، ایسا کریں، اس میں کوئی ایسا ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اپنے تک یہ سوچ رہے تھے کہ میرا ایک نظام ہے، میرا ایک وہ فیصلہ ہے، طے کر چکا ہوں، جو بھی ہوگا اللہ کا فیصلہ بھی تسلیم کروں گا، اور اس کے مطابق رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت مجھے اس نیک قدم اٹھانے پر خوبصورت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت اچھی ہے، قدم اچھائی کی طرف اٹھایا، بلانے والوں نے بھی اسی انداز سے بلایا، جانے کا فیصلہ بھی کیا تو اسی بنیاد پہ کیا، کیونکہ تقدیر تو تقدیر ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کو زمین کے کس مقام پر موت آئے گی، جہاں اس کا مقررہ ٹائم اور جگہ ہے اسی مقام پہ اس کو جانا ہے، موت آئے گی اور جیسی بھی ہے اسی طرح آئے گی۔ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے لکھا تھا ایسا مقام جہاں ساری تدبیریں انسان کی سب کی ناکام ہو جاتی ہیں، اتنے مشورے بھی، اتنا روکا بھی گیا،
احتیاطی تدبیریں بھی ساری کی گئیں کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں وہاں کے ماحول کا جائزہ لیں، حالات کا پتہ چلے، لوگ کیا چاہتے ہیں، کیسا ہے، ہم پھر جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچ گئے تو ماحول والے لوگ کچھ ساتھ ملے، لیکن اچانک تبدیلی بھی آ گئی، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے بڑی بے دردی سے۔ اب یہ پیغام بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے نکل پڑے، چل پڑے کہ ہمیں تو جانا چاہیے۔ اب یہ چل پڑے ہیں مکہ مکرمہ سے کہ ابھی تھوڑی ہی منزل پہ پہنچے ہیں، پہلی منزل یا دوسری منزل پہ ٹھہرنے کا موقع ملا تو اطلاع آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع آ گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، ماحول بدل چکا ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ مل گئے، آپ اگر جائیں گے بھی تو آپ کے لیے وہ ماحول نہیں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں اپنے ہی ساتھ چلنے والوں سے مشورہ بھی کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلم بن عقیل کے خاندان والے حضرات نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں تو وہاں ضرور جانا چاہیے، ہم چلیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ ایک جرأت کا یا جیسے بھی کر لیجیے فیصلہ کر دیا کہ چلتے ہیں، جیسے بھی ہوگا اللہ رب العزت کو جو منظور ہے ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے چلتے رہے، ایک قادسیہ کا مقام آیا، قادسیہ کے مقام پر ان کے سامنے ادھر سے کوفے سے آنے والی فوج آ گئی، فوج کے اندر 1000 فوجی آ گئے اور ابن یزید ان کی کمان کر رہا ہے، اور 1000 فوجی نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی ہے۔ اب بات ہوئی ہے تو امام حسین نے اپنی سچی بات بتا دی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں نے بلایا نہیں آیا، مجھے خطوط آئے ہیں، کوفے والوں نے بلائے ہیں، میں اس پروگرام کے تحت چل پڑا ہوں۔ انہوں نے رائے کا اظہار کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں خطوط شطوط کا، ہمیں کچھ پتہ نہیں کس نے بلایا ہے، ہم تو حکومت کے آرڈر والے ہیں، ابن زیاد نے ہمیں مقرر کر دیا ہے اور ہم آ گئے، آپ کا مقابلہ آپ کو دائیں بائیں نہیں جانے دیا جائے گا، آپ کو لے جانا ہے تو ادھر ہی آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ یہ فوج رہے گی، یہ آپ کو نہیں چھوڑے گی کہ ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر، بس آپ کے تمام راستے بند ہیں۔ اور گھیر میں آ گئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں سے چلتے ہوئے امام اور آگے چلتے رہے۔ اب یہی تھا کہ جب ایسے سفر ہو تو اس کے لیے منزلیں آتی ہیں، سفر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہاں قیام ہے یہاں قیام ہے، آہستہ آہستہ دور دراز کا سفر ہے، وہ گھنٹوں میں یا ایسے چند لمحات میں ہونے والا تو سفر نہیں تھا، وہ تو دنوں کے محیط ایک سفر تھا، وہ تو کئی دن لگتے اور کئی مقام پہ ٹھہرنا پڑتا، کہیں کچھ پکانا ہے، کھانا ہے، ٹھہرنا ہے، نماز ہے، دیگر اعمال ہے، سب کچھ کرتے کرتے آگے منزل کی طرف پہنچنا ہے۔ اب اگلے مقام پہ آ کر حضرت امام ٹھہرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اس مقام کا نام ہے مقام نینوا۔ اب نینوا بھی ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، جہاں اس کے قریب امام نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب یہاں اس منزل پہ قیام ہے کہ اتنے میں ادھر سے 4000 فوجی اور آ گئے، اب وہ بھی حضرت امام کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں حضرت حسین ابن علی نے فرمایا اگر آپ کو میرا آنا یہ بالکل پسند نہیں تو میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں، میں سرحدات پہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں، یا میرے مذاکرات کروا دو تو میں مذاکرات کے لیے بھی چل سکتا ہوں، لیکن کوئی بات تسلیم نہ کی گئی۔ ان کو وہاں گھیرے میں رکھا گیا اور اسی میدان میں بند کر دیا گیا جس کو لوگ کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر مظالم کا آغاز ہونے لگا تو یہی فوجی کا
کمانڈر جو پہلے فوج لے کر آیا تھا 1000 فوجی لایا، پھر 4000 آ گئے، کمان کر رہا ہے۔ اب یہ کمانڈر آیا اور اس نے آ کر کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا نام حر بن یزید ہے، اب یہ آیا کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ ایسے ہوا، حالات بدل گئے، اب تلواریں نکلنے والی ہیں، اب ایسے ہونے والا ہے، میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، مجھے معاف کر دیا جائے اور میری غلطیوں کو معاف کر دیں آپ، تو میں آپ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کروں گا، حتیٰ کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ حر نے آ کر ان کو کہا کہ فوج کی کمان چھوڑ دی ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ مل گئے کہ اب یہ حالات وہ نہیں رہے، حالات بدلتے 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 سنگین ہوتے گئے، مشکلات آتی گئیں، شیور اپنا ظلم بڑھاتا رہا، ابن زیاد سخت سے سخت اعلان کرتا رہا، اور ان کے یہاں سارے خیمے بھی موجود ہیں اور یہاں ایک میدان لگا ہوا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی استقامت والے، بڑے حوصلے والے، جگہ جگہ خطبہ ارشاد فرماتے، یہاں بھی انہوں نے خطبہ ہی دیا، یہاں بھی آ کر بیان ہی کیا، فرمایا کہ میں ایک سچے مشن کے ساتھ چلا ہوں، حلال حرام کو پہچانو، حرام کا ساتھ نہ دو، انصاف کو پہچانو، ظلم کا ساتھ نہ دو، سچ کو پہچانو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، حیا کا دامن سنبھالو، بے حیائی اور بے غیرتی کا ساتھ نہ دو، میں تمہیں سچائی کی طرف لگاؤں گا، سب سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن سن کر کسی کے اوپر ٹس سے بس نہیں ہو رہی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی استقامت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ حالات سنگین وہاں سے شروع ہو گئے، مشکلات بھی آتی گئی، گھیرا بھی تنگ ہوتا گیا، مشکلات بھی بڑھتی گئی، حالات بڑے مشکل ترین آ گئے، لیکن پھر بھی کہا جو بھی مشن لے کر آیا ہو، اب جیسے بھی ہوگا، اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا پھر بھی مجھے اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے گا، میں تو نیک مقصد کے لیے چل پڑا، مجھے میں کامیاب ہوں، اگر اس راستے میں میری جان قربان ہو گئی ناکام پھر بھی نہیں ہوگا، اللہ پھر بھی مجھے کامیابی شہادت کی عطا فرما دے گا۔ اس لیے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، بیان کیوں کیا، مجھے دیکھو پہچانو میں کون اور کیا مشن لے کر آیا، لیکن فوج سامنے کھڑی ہے، وہ کھڑے سارے آڈر ہے ان کو گھیرے میں رکھ لے، لیکن اچانک پھر ایسا ٹائم بھی آیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے آغاز نہیں کیا، تلواریں چلانے کا آغاز نہیں کیا، تیر چلانے کا آغاز نہیں کیا، لڑنے لڑانے کا آغاز نہیں کیا، ادھر سے ہوئے تو پھر اس کو بھی ایک تقدیر سمجھتے ہوئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے رہے کہ جو قربان ہوتا ہے ہو جائے، اب جیسے بھی ہوگا ہو جائے گا، میں نہیں بدلوں گا، اپنے نظام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میدان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں نکل بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، میں حسین ابن علی ہوں، حیدر کرار کا صحیح وارث ہوں، سچا ہوں، میں وہی شجاعت حیدری لے کر آیا، میں ایسے چلتے ہوئے آؤں گا، لیکن اللہ کی قرآن کو کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ حسین ابن علی نے قرآن کریم پڑھا تھا، یہاں بھی اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید ہی پیش کیا، اور یہ آگے بھی چلتے رہے، حالات بھی بدلتے رہے، پھر بھی انہوں نے اللہ رب العزت کا قرآن نہیں چھوڑا کہ حسین ابن علی کا بیٹا بھی علی اکبر ان کا نام ہے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ چلتے رہے، قائم رہے، حوصلہ نہیں چھوڑا۔ حسین ابن علی نے یہاں پھر اسی طرح اللہ کے پاک کلام کی قرآن مجید کی تلاوت کو بھی جاری رکھا، مزاج ایک لے کر چلے تھے، مزاج کو لے کر اسی طرح چلتے رہے، استقامت کی بات بھی کرتے رہے، حوصلے کی بات بھی کرتے رہے، نہ جھکنے کی بات بھی کرتے رہے، کلمہ ایمان کی دعوت بھی دیتے رہے، سارا نظام حضرت حسین نے چلائے رکھا ہے، اور اتنی بڑی مظلومانہ ان کی شہادت کا پرچار ایسی محبت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
ان کے ساتھ حوصلے سے اطمینان سے اپنی محبت کے اظہار کو بندہ ان کے ساتھ کرے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو نہ چھوڑے، حوصلے کو نہ چھوڑے، صبر کو نہ چھوڑے، صبر پہ اجر ہے، اللہ رب العزت کے فیصلوں سے راضی ہونے پہ اجر ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے یہاں بھی اللہ رب العزت کے قرآن پر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اب تم ایسے صبر سے کام لوگے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تم ایسے نماز سے کام لوگے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ یہ 9 محرم کا ٹائم بھی آیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کی بہن ہے اپنی بہن کو بھی سمجھا رہے، اپنی بہن کو بھی نصیحت فرما رہے، اپنی بہن کو بھی اللہ کا قرآن سکھا رہے، سمجھا رہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ امام نے سیدہ زینب کو بیان شروع فرما دیا، خواب میں مجھے دکھا دیا گیا، خواب میں مجھے اطلاعات مل گئی، اب ٹائم آنے والا ہے، شہید ہو جاؤں گا، جیسے میں نے صبر کر کے دکھایا۔ کل میں لاش اٹھا کر لا رہا تھا، علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اللہ رب العزت نے صبر و حوصلہ عطا فرمایا۔ سیدہ زینب کو بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا، تو اپنی بہن سے فرمایا رونے کی اجازت بھی نہیں، ہائے ہائے کرنے کی اجازت بھی نہیں، واہ ویلا کرنے کی اجازت بھی نہیں، آوازیں نکال نکال کر بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔